بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد عورتیں اور مرد اکٹھے کھڑے ہیں اور ہاتھ رکھا ہوا ہے، عورتوں نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے، مردوں نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، ان کے کندھے پر، بازوؤں پر، اور وہ اجتماعی دعا کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور کہا جا رہا ہے جی یہ خطرہ ان کو ایران سے ہے، کہ ایران ان کو جان سے مارنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر کو امریکہ نے مارا ہے، تو اب اس کے بدلے میں ایران چاہتا ہے کہ امریکی صدر کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، ان کی جان لے لی جائے۔ یہ اب خبریں چل رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ صہیونی اور عیسائی ہیں جو کہ اوول آفس میں جمع ہوئے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے دعائیں کی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ایران سے ہے۔ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں وہ کس طرح سے دعا کر رہے ہیں۔ ان میں ایک مرد ہے جو یہ اجتماعی دعا کروا رہا ہے، باقی سب کھڑے ہیں، ہاتھ ایسے جس طرح ان کا انداز ہوتا ہے، ہاتھ رکھ کر ان کے اوپر، اور ایک ہاتھ اس طرح زمین کی طرف کر کے سب نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا ہوا ہے، اور آنکھیں بند کر کے گردنیں جھکا کر یہ دعا کر رہے ہیں۔ Lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we. اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، باقی سب لوگ کھڑے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، باقی بھی ان کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور یہ اب ویڈیو وائرل ہے کہ جس میں اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کی جان بچ جائے، اور جو ان کو مارنا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں، اور یہ اسی طرح اس جنگ کو لیڈ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ جی اب بڑے بڑے عہدیدار جو بڑے عہدوں پر رہے امریکہ میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تباہی اور بربادی ہے جنگ۔ ان میں سابق وزیر خارجہ بلنکن ہیں، انہوں نے کہا ہے ایران سے جنگ نے سنگین چیلنج کھڑا کیا ہے، امریکہ کے انٹرسیپٹرز کم ہو رہے ہیں، $20,000 کا ڈرون گرانے کے لیے لاکھوں ڈالرز کے ہتھیار کا استعمال نقصان دہ ہے، سپلائی محدود ہے، اور پیداواری وقت وہ طویل ہے، یعنی ان کو دوبارہ بنانے میں، انٹرسیپٹر جب چل جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ استعمال ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ بنانے کے لیے بہت وقت چاہیے، پیچھے اتنی سپلائی نہیں ہے، اور اتنا وقت نہیں ہے کہ تیزی سے ہم ان کی سپلائی بڑھا سکیں، ان کو بنایا جا سکے، یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جہاں سے یہ لانچرز میزائل چلائے جاتے تھے ایران کی طرف سے، وہ ٹرکس تھے، تو ان کو بھی ڈھونڈنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی ان کی ہیٹ کو اور دیگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی مسلسل فضا میں اسرائیلی امریکن ڈرونز ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ یہ میزائل کہاں سے چل رہے ہیں، اور فوری طور پر پھر وہاں پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ خبریں بھی آئیں کہ بہت سے اس طرح کے لانچرز کو تباہ کیا گیا ہے، جو بڑے ٹرکس ہوتے ہیں ان کی شکل میں۔ تو ایران نے اب ویڈیو جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ ہزاروں بیلسٹک میزائل، لانچرز اور دیگر ہتھیاروں کو پہاڑوں کے اندر 500 میٹر تک گہرائی میں چھپایا ہوا ہے تاکہ ان کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر سے ہی، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا، زمین کا ایک تہہ خانہ ہے وہ ہلکا سا ایسے سرکتا ہے اوپر سے چھت، اور اندر سے ہی یہ میزائل چل جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ اب کیسے ان کو ڈیٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ وہ پھر فوراً ہی بند ہو جاتا ہے، اوپر سے چھت جو کھلتی ہے صرف میزائل چلانے کے لیے، اور پھر یہ کئی 100 میٹر نیچے انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو کیسے اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ سارے ختم کیے جا سکیں، اور جب تک یہ سارے ختم نہیں ہوتے تو اٹیک تو ہوتا رہے گا۔ اب اسرائیل میں پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور وہی منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے جو بتایا گیا تھا کہ پہلے ڈرونز چلاؤ، میزائل ویسے ہی چلاؤ پرانے والے، کہ ان کے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں جو فضا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو جب وہ ختم ہونے لگے تو اس کے بعد پھر اصل میزائل داغنا شروع کرو۔ اب یہی کام ہو رہا ہے، اب میزائل پہلے سے زیادہ، ایرانی میزائل پہلے سے زیادہ پریسیجن کے ساتھ ٹھیک اپنے نشانے پر لگ رہے ہیں، اور اسرائیل میں بڑی تباہی ہو رہی ہے، ایسی تباہی اسرائیل نے پہلے نہیں دیکھی۔ $3 ارب کا ان کا نقصان ہو چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے یومیہ اب یہ امریکہ اسرائیل کو کم از کم $1 ارب میں جنگ پڑ رہی ہے، براہ راست جو نقصان ہو رہا ہے وہ $1 ارب کا ہے، باقی اس سے کہیں زیادہ ہے۔
ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ظاہر معیشت کے لحاظ سے دیگر حوالوں سے. تو اب اسی لیے خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، جنہوں نے تقریباً 2000 سے 3000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا امریکہ میں اعلان کیا تھا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور امریکہ کو بتانے لگے ہیں. یہ خبریں آ گئی. فائنینشیل ٹائمز، دنیا کا مانا ہوا فائنینشیل جریدہ، سب سے بڑا، سب سے اہم، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اب یہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکیں کہ ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے. تو اب یہ بھی دھچکا لگ رہا ہے. پھر سعودی عرب نے کہہ دیا ہے ایران کو کہ جی ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ایران نے اس پر شکریہ بھی ادا کر دیا ہے سعودی عرب کا. دیکھیے حالات کس طرف جا رہے ہیں. سعودیہ اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کی بات بھول جائیں. سابق سربراہ سعودی انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں جی یہ اب بھول جائیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آئیں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا، جو حالات بن گئے ہیں یہ کام اب ناممکن ہے. تو اسرائیل اگر یہ سمجھ رہا تھا کہ جی سعودی عرب اور دیگر بھی آ جائیں گے، ابراہم ریکارڈ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ایران کو ہم راستے سے ہٹائیں گے تو بہت سی چیزیں ہو جائیں گی، وہ کام بھی آپ دیکھیے کہ الٹا پڑ گیا ہے. اب ایک اور بہت بڑی خبر جو کہ امریکہ میں ہی موجود پروفیسر ہیں انہوں نے دی ہے. عادل نجم صاحب پاکستانی نژاد ہیں، غالباً امریکن نیشنل ہو چکے ہیں اور پاکستان کی بھی یہاں لمز یونیورسٹی کے یہ ہیڈ رہے ہیں. انہوں نے بتایا، اور یہ امریکہ میں ایک وقت میں ایک صدارتی امیدوار تھے، ان کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کی اتنی ڈیپتھ کہاں سے آ گئی. کہا جا رہا ہے کہ چین اور روس خفیہ طور پر ایران کی مدد کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس ایسے میزائل کیسے آ گئے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا رہے ہیں اور ٹھیک جا کر لگ رہے ہیں. یہ کیسے ان کے پاس آ گئے. اور صرف یہی نہیں، جو کویت میں 3 جہاز گرے ہیں جن کے سگنل جام ہوئے ہیں، وہ ایران کا کام نہیں ہو سکتا. یعنی ایران یہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ امریکن جہازوں کے سگنل جام کر دے اور جہاز ہی گر جائیں. یہ کویت میں گرے ہیں جہاز، اور رپورٹ بھی ہوا، انہوں نے بتایا بھی کہ ہاں جی ہمارے جہاز گرے ہیں، پائلٹ دکھائے گئے، ویڈیو سامنے آئی کہ زخمی ہوئے ہیں. تو عادل نجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چکر کچھ اور ہے، یہ تو روس اور چین پھر پیچھے سے خفیہ مدد کر رہے ہیں، اور اس میں میزائل کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی جیمنگ کے حوالے سے کہ جیم کر دیتے ہیں، سگنل جیم کر دے، اس کے بعد بس وہ نہ جہاز کہیں جا سکتا ہے، اس کے سگنل جیم ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی اس سے ٹکرا جائے ویسے ہی جہاز گر جاتا ہے. سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں عادل نجم صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کچھ اور ہی ہو گیا ہے، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہوا کیا ہے. which is very interesting کہ ایران کے پاس اتنی ڈیپتھ کیسے آ گئی ان میسائلز وغیرہ کی. یہاں کم از کم گفتگو میں، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، گفتگو میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار ایسا اٹ از ویری لائکلی کہ چاہے وہ چائنا ہو یا روس ہو، وہ انڈر دا ٹیبل کسی نہ کسی قسم کی مدد ضرور کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جو کویت میں 3 جہاز گرے ہیں، سگنل جیمنگ ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے، تو وہ تو ایران سے نہیں ہوئی. ہاں، so it may be کہ other powers do not have the willingness to jump in، لیکن they do have an interest کہ یار یہ بالکل ہی بیٹھ نہ جائے. دیکھا کہ یہ ایران یہ شکست ہی نہ کھا جائے، روس اور چین کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پھر کیا آگے ہوگا اگر اس کو شکست ہو گئی تو یہ تو امریکہ اور اسرائیل یہاں بالکل ہمارے ہمسائے میں آ کر بیٹھ جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں وہ پیچھے سے اس طرح سے مدد کر رہے ہیں. ڈپلیٹڈ آئل ریزروز لیو یو ایس ایکسپوزڈ ایز ایران وار پشز اپ پرائسز. فائنینشیل ٹائمز یہ لکھ رہا ہے. پھر سعودی عربیہ، یو اے ای اور کویت اور قطر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پھر امریکہ میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے، چونکہ ہماری تو اپنی معیشت کو اب ضرورت پڑ گئی ہے، تو انویسٹمنٹ گئی جو امریکہ کو ملنی تھی. وہ ایک بہت بڑا دھچکا نظر آ رہا ہے. پھر اس کے ساتھ جناب اب ایران ٹرنز ٹو چیپ ڈرونز ایز یو ایس اینڈ اسرائیل ٹارگیٹ میزائل لانچرز. میزائل لانچرز کو ٹارگیٹ کیا ہے تو وہ اب ڈرونز کی تعداد بڑھا رہے ہیں جو جا کر اٹیک کر رہے ہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کا کیوس اسرائیل میں نظر آ رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، ایسی تباہی پہلے نہیں دیکھی گئی. یہ سب باتیں اب ہو رہی ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں. پھر آبنہ ہرمز وہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے اور اس سے پوری دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی ہے، اور امریکہ اب تک ناکام نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو کھلوا سکے. ٹرمپ نے کہا ضرور ہے کہ ہم پھر یہاں پر جنگی اپنے بحری جہاز بھیجیں گے کہ تاکہ وہ اسکارٹ کر سکیں، ان کو حفاظت سے نکال سکیں جہازوں کو، لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں سکا کیونکہ پاسداران انقلاب والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں. آؤ، ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ یہ ایک ڈیتھ ٹریپ ہوگا امریکن جہازوں کے لیے. وہ وہاں پر سرنگیں بچھا سکتے ہیں، مائنز، سمندری مائنز بچھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ وزیر خارجہ ایران کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں امریکی فوجیوں کا کہ وہ ایران میں آئیں، کیونکہ جب
یہ سوال ہوا ہے ان سے, آر یو افریڈ آف اے یو ایس انویژن ان یور کنٹری, کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ امریکن فوجی آ جائیں گے آپ کے ملک میں, ایران میں. عراقچی نے کہا ہے, عراقچی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ایران کے, نو وی آر ویٹنگ فار دیم, نہیں ہم تو امریکی فوجیوں کا انتظار کر رہے ہیں. رپورٹر حیران ہو گیا, کیا یو آر ویٹنگ فار یو ایس ملٹری ٹو انویڈ دا گراؤنڈ ٹروپس, یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکیوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے تو تیاری کر رکھی ہے. یہ ہے اس وقت لیٹسٹ سچویشن. اللہ حافظ.